الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ محترم ناظرین و مشاہدین اکرام، ہندوستان کی فرقہ پرست جماعتوں نے پھر سے وہی پرانا اپنا نفرت آمیز نعرہ اور شوشہ چھوڑا ہے لو جہاد کا۔ جہاں تک لو جہاد کے معنی ہیں معنوی اعتبار سے، یعنی اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ مسلم لو جہاد، یہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان جہاد کو پسند کرتا ہے، لیکن ان کے یہاں جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے بی جے پی، ان کے یہاں لو جہاد کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان لڑکے کا غیر مسلم سے شادی کر لینا وہ مذہب کے اندر جہاد کہلاتا ہے۔ یہ انتہائی لغو اور جھوٹ بات ہے۔ اس کی کہیں تصریح قرآن و حدیث میں اور ہمارے اصلین میں نہیں ملتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات پر نظر ڈالیں کہ ہندوستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اور جو سینیریو ہے، پہلے آپ اس پر غور کریں تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر لائف اسٹائل ہندوستانی معاشرے کا بدل چکا ہے، سیکس ایجوکیشن کمپلسری ہو چکی ہے، اور پھر فلمی کلچر گھر گھر جو ہے ہندوستان کے اندر بلکہ دنیا کے مختلف ممالک پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ ان سب کے باوجود جو اس وقت خود غیر مسلم ہندوستانی سماج کے اندر سیکسول افراتفری مچی ہے اور جس قسم کے معاملے سامنے آ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستانی سوسائٹی اپنے اصول اور اپنے خاندانی معاملات کے اندر بہت حد تک آزاد ہو چکی ہے۔ آپ تو معلوم ہے کہ لو جہاد کے معاملے کے اندر کئی ملک کے جوڑوں کو انہوں نے بہت طریقے سے پریشان کیا، جیسا کہ ہادیہ کا کیس ہمارے سامنے ہے۔ 2016 میں ہادیہ نے اپنے طور پر اسلام قبول کیا تھا، پھر کسی گروپ کی طرف سے اس کا رشتہ ایک مسلمان لڑکے سے لگایا گیا اور شادی ہوئی۔ اس کے بعد مرکزی حکومت نے NIA کو اس کے پیچھے لگایا اور زندگی دوبھر کر دی۔ پھر کیرلا ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہادیہ کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا جائے۔ تب بھی مسائل بہت گمبھیر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد 2018 کے اندر جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا فیصلہ صادر کیا اور اس میں کہا کہ کوئی ہندوستانی عورت یا مرد اپنے پسند کے مطابق، اپنے انتخاب کے مطابق کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی 2 سال 3 سال کی محنت کے باوجود ان فرقہ پرست عناصر کو کچھ ہاتھ نہیں آیا تو وہ اس میں الجھ کر رہ گئے اور پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم فیصلہ اسی سال 6 سپٹمبر کو سپریم کورٹ کا ہمارے سامنے آیا۔ 2018 6 سپٹمبر کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اب اس ملک کے اندر لیو ان ریلیشن شپ LGBT سب کے لیے جو ہے قانونی طور پر تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور یہ ہر مرد اور عورت کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے طور پر کسی کے ساتھ بھی بغیر شادی کیے اور بغیر ویڈ لاک کے زندگی گزار سکتے ہیں، چاہے مرد مرد کے ساتھ رہے، عورت عورت کے ساتھ رہے، یا پھر عورت مرد کے ساتھ رہے۔ اس طرح سے ہندوستانی معاشرہ اپنے اخلاقی تباہی کے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اب ان حالات کے اندر اگر کوئی غیر مسلم لڑکی اپنے طور پر اسلام قبول کرتی ہے اور اس کا رشتہ کسی مسلمان لڑکے سے لگتا ہے تو یہ بھی ہندوستانی قانون اور آئین کے مطابق کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اتنی صراحت ہونے کے باوجود سول میرج ایکٹ 1954 کے مطابق بھی کسی پر یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے باوجود بھی ابھی دیپاولی کے بعد 15 نومبر کو مدھیہ پردیش کے ہوم منسٹر نروتم مشرا نے ایک شوشہ چھوڑا کہ ہم لو جہاد پہ قانون بنانے والے ہیں اور 5 سال کی سزا دینے والے ہیں۔ اس کے چند دن بعد
یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنا بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم 10 سال کی سزا دیں گے، اور پھر انہوں نے فوری آرڈیننس بھی جاری کر دیا، اور حالیہ 2 دن پہلے کی رپورٹوں کے مطابق ایک نوجوان پر مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ دراصل پورے قانون کے اندر یا آرڈیننس کے اندر لفظ لو جہاد نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ وہ کنورژن سے متعلق ہے، تبدیلی مذہب سے متعلق ہے۔ جب کوئی لڑکی ہندو ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ گھر واپسی، اور جب کوئی لڑکی مسلمان ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ لو جہاد۔ بہرحال یہ ان کی اپنی توضیحات ہیں، اور ان توضیحات کے مطابق وہ ہندوستانی سماج کو استوار کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ سلوک ہے وہ انتہائی بدترین قسم کا ہے۔ عورتیں اور لڑکیاں جو ہے جہیز کے لیے جلا دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دلت طبقہ ہے، نچلا طبقہ ہے، ان کے اوپر اعلیٰ طبقے کے کتنے مظالم ہیں۔ حال ہی کے اندر جب ایک دلت دلہے نے گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنی دلہن کے گھر جانے کی کوشش کی تو اس پر حملہ کر دیا گیا، اور وہ بری طرح سے زخمی ہو گئی بارات۔ اور آج بھی نارتھ انڈیا، ساؤتھ انڈیا اور کئی مقامات پر دلت اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے گھروں کے سامنے سے چپل پہن کر نہیں جا سکتے۔ تو ابھی تو آپ اپنے مسائل کو ہی نہیں نمٹ سک رہے ہیں اور اپنے گھر ہی کو درست نہیں کر سک رہے ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر قانون بنانا، جیسا کہ 3 طلاق میں دیکھا گیا کہ مسلم مرد کے لیے 3 سال کی سزا رکھی ہے، اور اسی طرح سے ابھی وہ قانون کے بعد پھر CAA لایا گیا، پھر 370 لایا گیا، طرح طرح کے ہر سال کچھ نہ کچھ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کمیونٹی اس ملک کی پریشان ہوتے رہے۔ اب یہ لو جہاد کے معاملے میں یقیناً قانون اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ 10 سال کی سزا دیجئے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ زبردستی کسی کا مذہب بدلنا نہیں چاہیے، یہ ہمارے مذہب اور اسلام کے خلاف ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی ہرگز نہیں ہے، صرف دعوت دی جا سکتی ہے اور ان کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے، مطالعے کے لیے ان کو ابھارا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی حال ہی کے اندر خواتین کی جو کتابیں آئی ہیں جو طالبان کے قبضے میں تھیں اور ان کی قید میں تھیں، یان ریڈلی جس نے اپنی ایک بہت مشہور کتاب لکھی، اس نے خاص طور سے لکھا کہ کسی نے مجھ پر جبر نہیں کیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ اسی طرح سے ایک فرینچ لیڈی جو چرچز کے مشنری کے کام پر صومالیہ گئی تھی اور وہاں صومالیہ کے مجاہدین نے اسے گرفتار کر لیا، وہ 4 سال ان کی قید میں رہی، اس کے باوجود بھی کسی نے اس پر یہ ظلم و زبردستی نہیں کی کہ وہ اسلام قبول کریں۔ لیکن اس کے باوجود کسی مسلم مرد کے لیے قرآنی احکامات کے مطابق یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرکہ سے یا غیر مسلم سے شادی کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کے اندر آپ یہ بات واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنکحوا مشرکین حتی یؤمنوا، اور مشرکین سے اس وقت تک شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ان 10 آیتوں کے اندر 3 باتوں پر حرمت دی گئی۔ ایک تو اگر اب آیت نمبر 219 سے لے کے 229 تک دیکھیں تو ایک تو شراب پر ممانعت عائد کی گئی، جوئے پہ ممانعت عائد کی گئی، اور دوسرے غیر مسلموں سے شادی پر ممانعت عائد کی گئی۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک راسخ العقیدہ مسلمان ایک غیر مسلم کے ساتھ اپنی زندگی لیو ان ریلیشن شپ یا میرج لائف نہیں گزار سکتا۔ پھر آیت نمبر 229 میں بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کہی، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعدد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور یہ اللہ کے حدود ہیں اور ان حدود کو کراس نہیں کرنا اور ان حدود کو پھلانگنا نہیں، اور جو لوگ حدود کو عبور کریں گے، کراس کریں گے، وہ بڑے ہی ظالم ہیں۔ اتنی واضح آیتیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنے طور پر کسی غیر مسلم کو اپنے گھر میں لاتا ہے اور اس کا مذہب نہیں تبدیل کرتا تو وہ اللہ کے پاس قیامت میں یقیناً جواب دہ ہوگا۔ حضرات اکرام، بات دراصل یہ ہے کہ بڑے ہی تفصیلی اور واضح قوانین اسلام کے اندر نکاح کے بعد
اور اس کے تمام خاندانی مسائل کے سلسلے میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور کے اندر 22 مرتبہ نکاح کے احکامات آئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مرد خوام ہیں، اس کو پورے کے پورے خواتین کے اپنی بیویوں کے جو پورے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے، اور ہونے والی اولاد کے دودھ اور اس پہ ہونے والے اخراجات بھی باپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر اس کا شوہر وفات پاتا ہے تو اس کے شوہر کی جائیداد میں سے بیوی کو بھی حصہ ملے گا۔ جب کوئی اپنے گھر کے اندر کسی کو بہو یا ہونے والے بچوں کی ماں یا بھابھی بنا کر لانا چاہتا ہے تو اسلام چاہتا ہے کہ اس کو وہی قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور وہی احترام کریں جو عام مسلمان عورتوں کے لیے احترام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات تفصیل سے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے، خلا لینا چاہتا ہے، لان کا مسئلہ، زہار کا مسئلہ، پھر رضاعت کا مسئلہ، یہ تمام مسائل قرآن میں بڑی تفصیل سے ہیں۔ تو یہ عام جو سول میرج ہے اس طرح کا جو ہے ایکٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کے قانون آفاقی ہیں، اور اسلام کے قانون اللہ کی طرف سے نازل کردہ روحانی قانون ہیں۔ تو ان تمام تفصیلات کے باوجود اس وقت جو ہمیں نظر ڈالنا ہے وہ موجودہ ہندوستانی سوسائٹی پہ ڈالنا ہے۔ آپ یہ ضرور سوال کریں گے کہ جو 6 سپٹمبر 2018 کو سپریم کورٹ نے LGBT اور لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دی، اس کی وجوہات کیا تھی؟ سارے ملک کے اندر جتنے بڑے عہدیدار ہیں اور انڈسٹریلسٹ ہیں، پولیٹیشینز ہیں اور سوسائٹی کے کھاتے پیتے لوگ ہیں یا نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ اتنے بڑے پیمانے پر عیش و عشرت میں مبتلا تھے، ہوٹلیں ان سے بھری رہتی تھیں، اور انہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ غیر شادی شدہ عورت مرد کے جوڑوں کو ہوٹل کے اندر کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے، اور پھر کس طرح سے جو ہے فارم ہاؤسز کے اوپر، گیسٹ ہاؤسز کے اندر ان کی تمام ملاقاتوں کو اور ان کے قیام کو قانونی بنایا جائے۔ تو ملک کی صورتحال مجموعی طور پر جو سیکشول ایٹیکیٹس تھے وہ پورے بگڑ چکے تھے۔ تو پھر سپریم کورٹ نے دیکھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اب لیو ان ریلیشن شپ دے دی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کے قرآن نے 16 رشتوں کی ممانعت عائد کی ہے، ان سے شادی ایک مرد نہیں کر سکتا، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لیو ان ریلیشن شپ کا معاملہ ہے یا LGBT کا معاملہ ہے یا گیز کا معاملہ ہے، آخر کتنے لوگوں سے تعلقات ایک شخص رکھ سکتا ہے؟ کیا اس کی بہن اور ماں سے بھی رکھ سکتا ہے، خالہ سے بھی رکھ سکتا ہے، پھوپھی سے بھی رکھ سکتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ یہ پورا ہمارا ہندوستان کا قانون اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے۔ ایک شخص اپنی گھر میں اہلیہ رکھتے ہوئے کتنوں سے اپنی ریلیشن شپ جو قائم رکھ سکتی ہے؟ ایک بیوی شوہر رہتے ہوئے اپنے کتنے مردوں سے جو تعلقات قائم رکھ سکتی ہے؟ اور معاملات تو آپ کو پتہ ہے کہ اسکول سے ہی یہ معاملات بگڑ چکے ہیں، اور تمام طرف جو ہے اس کی جو ہے گندگی اور اس کی بدبو اور اس کی غلاظت آپ آسانی سے سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ ان تباہیوں کے درمیان اگر کوئی یہ قانون بناتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا یا مرد جو ہے نو مسلم سے شادی کرتے ہیں یا غیر مسلم کو مسلمان کر کے شادی کرتا ہے تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی۔ بھائی آپ کے جو ایڈیالوگ ہیں، ایس کے سنہا جو MP ہیں اور RSS کے بہت بڑے دانشمند کہلائے جاتے ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے، انہوں نے ٹی وی پہ برملا یہ کہا کہ بھئی ہندوازم کے اندر ریپ کی کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ جب ریپ کی کوئی سزا نہیں ہے تو پھر شادی کی سزا کیوں رکھی گئی ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ LGBT کو کتنی سزا دے رہے ہیں، آپ لیو ان ریلیشن شپ والوں کو کتنی سزا دے رہے ہیں، آپ لیزبینز کو کتنی سزا دے رہے ہیں؟ جب ریپ پہ سزا نہیں ہے، جب آپ صرف کسی کو رکھیل اور کیپ بنا کر رکھ سکتے ہو تو اس پہ سزا نہیں ہے، تو پھر شادی پر یہ سزا کا جو بار بار قانون مختلف عنوانات سے لے آنا، یہ کس بات کی غم مازی ہے؟ یہ یہی ہے کہ صرف اور صرف اسلام سے اور مسلمانوں سے شدید دشمنی ہے، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جیلوں میں دیکھیں، زیادہ سے زیادہ قانونی شکنجوں میں کسیں، اور کسی نہ کسی جھوٹے عنوانات کے تحت انہیں پابند کیا جائے، پریشان کیا جائے، الجھایا جائے۔ چونکہ اب تبلیغی جماعت کو جو میڈیا نے بدنام کیا اور حکومت نے جو تماشا کیا، تو اس کے فوری بعد سے پھر کوئی ان کو ایشو نہیں ملا تھا، تو انہوں نے پھر یہ لو جہاد کا ایشو چھوڑ دیا۔ یہ لو جہاد کا ایشو جو چھیڑا گیا ہے وہ انتہائی لغو ہے اور بچکانہ قسم کا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا
کہ صرف جنون اور بیوقوفی کی انتہا تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، اور ان کو یہ حقائق بھی نہیں معلوم ہے کہ اسلام کتنا زیادہ اپنی بیویوں کو، ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو اور گھر کے خواتین کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ شکریہ، صدق اللہ، السلام علیکم۔